تھی. تو واسا کو بھی ہم نے جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے ان کی سپورٹ سے یہاں پہ لے کے آئے اور ماسٹر پلان بنایا اور اس پہ ہم عمل درآمد کرتے رہے اور بہت سا کام ہم نے مکمل کیا. اب برکی روڈ کمرشل ہو چکی ہے جگہ جگہ سے, تو اس کی وجہ سے جو سویریج واٹر ہے وہ روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آگے سڑک بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے, بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے, بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگوں سے گزرا نہیں جاتا. تو یہاں 2 پروجیکٹ ہیں جن کا آج افتتاح ہوا ہے. ایک ہے سویریج کا جسے واسا کر رہا ہے, وہ LDP کا حصہ ہے, لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا, اور وہ شاید 20 یا 21 کروڑ کی لاگت سے 25 کروڑ کی لاگت سے, پہلے 18 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ تھا, لیکن اب چونکہ IT یونیورسٹی بن گئی ہے تو وہاں تک ہم نے سوچا کہ اس کو جانا چاہیے تاکہ ایک ہی بار کام ہو جائے. تو یہ اگلے 50 برس کی ضروریات انشاءاللہ آپ کے علاقے کی پوری کرے گا, اور اکراس دونوں طرف برکی روڈ کے جو پانی کھڑا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, جیسے والٹن روڈ سے پانی غائب ہو گیا. تو یہ اب پانی کا مسئلہ سیوریج کا تو حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں واسا کے افسران یہاں موجود ہیں, میں MD واسا کی اور ان کے کام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ بڑا معیاری کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ مونسون آنے سے پہلے پوری طرح سیوریج لے ہو جائے. دوسرا مسئلہ ہے برکی روڈ کا. اس وقت جب کیلکولیشن کرائی گئی ہے 33,000 وہیکلز ان اے ڈے پاس کرتے ہیں برکی روڈ سے. تو جب 33,000 وہیکل پاس کرتے ہیں, یہاں بہت بڑے بڑے سکول ہیں, آبادی پھیل گئی ہے, آگے بارڈر تک آبادی چلی گئی ہے, تو ضرورت تھی کہ برکی روڈ کو اپ گریڈ کیا جائے. اگر اسے اپ گریڈ اب نہ کیا جاتا تو یہ بھی بیدیاں روڈ بن جانی تھی, اور پھر 4 گنا لاگت سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. تو ابھی یہاں 112 فٹ کا ROW کہتے ہیں رائٹ آف وے, یعنی جو بلڈنگ لائن ہے اس کے درمیان 112 فٹ کا پیچ موجود ہے. وہ سارا پیچ LDA یوز کرے گا, اور روڈ سائڈ ڈرین بھی بنے گی, 6 لین روڈ انشاءاللہ بنے گی, جس کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اگلے مالی سال میں بھی کچھ فنڈز ملیں گے. اگر ساؤتھ میں فلڈ نہ آتا تو اسی مالی سال میں سڑک کے سارے پیسے آ جانے تھے, لیکن کام شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی. ہم سب مشترکہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ اور ہماری بہن مریم نواز شریف صاحبہ کے بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ ان کی کٹسی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ دونوں پروجیکٹ ممکن نہیں تھے. کیونکہ حکومت پنجاب کے فنڈز ہیں تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے, ایاز بھائی نے بہت ایفرٹ کی ہے, میں نے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے, اور اس طرح مل جل کے یہ سلسلہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے, اور یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا. یہاں ہر وقت ٹریفک بلاک ہونا شروع ہو چکا تھا, جو رہنے والے ہیں وہ بھی تنگ تھے, جو گزرنے والے ہیں وہ بھی تنگ تھے, اور آگے بہت بڑی بڑی آبادیاں بن رہی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں. برکی روڈ کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ابھی یہ ویسے بھی LDA کے پرویو میں آ گئی ہے, پہلے یہ CNW کے پاس تھی. تو CNW سے LDA کے اندر لانے کے لیے بھی 1.5-2 سال کوشش کرنی پڑی ہے, اس کا والی وارثی کوئی نہیں تھا. تو یہ آپ کو مبارک ہو, یہ 2 کام آپ کے بڑے ہو گئے ہیں. ایک کام آپ کا رہ گیا, مطالبہ تو آپ کرتے کوئی نہیں ہے, خود ہی ہم آپ کے کام کرتے رہتے ہیں. آپ اچھے لوگ ہیں, آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا کوئی, تو میں آپ کا مطالبہ میں کر دیتا ہوں, اور میں ایاز بھائی سے کر دیتا ہوں, طلعت برکی صاحب سے اور اپنے آپ سے. تو مطالبہ اگلا یہ ہے کہ چرر ڈرین جو ہے, اب یہ جو چرر ڈرین ہے یہاں بھی کنڈیوٹ پڑنا چاہیے, سیوریج پڑنا چاہیے, اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اور اس کے اوپر ایک روڈ بننی چاہیے. یہ میرا بڑا پرانا خواب ہے, اور آپ کو پتہ ہے 2 بار میں یہ روڈ بنوا چکا ہوں برکی اور بیدیاں کے درمیان, لیکن وہ نالے کا پانی جو ہے اس کو برباد کر دیتا ہے, اور نالا اوور فلو ہو رہا ہے. تو اگلا جو ہدف ہوگا ہمارا, ایاز بھائی کا, میرا اور ہماری پوری ٹیم کا, طلعت صاحب کا, ہمارے MPs کا, کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے یہ درخواست کریں گے کہ جس طرح والٹن روڈ کا نالا اب انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے, جس طرح سمن آباد کا نالا انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ایک نیا کوریڈور بن جائے گا. یہ لنک روڈ ہے جو کنیکٹ کرے گا برکی روڈ کو بیدیاں سے, بیدیاں کو ڈیفینس سے, اور ڈیفینس کو کمایا کے ساتھ, اور یہ تھرو آؤٹ ایک بہت بڑا روڈ ہوگا جس سے باہر جو ٹریفک ہے اس کا پریشر ریلیز ہوگا. اور گاؤں والے جو ہیں وہ گاؤں تو قصبے بن چکے ہیں, اور وہ رہ رہے ہیں اس نالے کے سر کے اوپر, بیماریاں پھیل رہی ہیں, غلاظت ہے, اتنا بڑا نالا ہے, بچوں کے گرنے کا بھی ڈر اور خدشہ رہتا ہے, کبھی کبھار کوئی
رات کو گزرتا ہوا آدمی گر بھی جاتا ہے. میں نے بڑی محنت کر کے, پیسے نہیں تھے تو بڑی ہیوی پلانٹیشن کروائی تھی کئی سال پہلے. اب وہ درخت بن چکے ہیں تاکہ وہ ماحول فرینڈلی بھی ہو جائے گا اور ساتھ پروٹیکشن بھی. لیکن یہ عارضی حل تھا. اس کا پرماننٹ حل یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پراپر سیوریج لے ہونا چاہیے, کنڈیوٹ پڑنا چاہیے. جتنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں سب واسا کو پے کریں. اس کے لیے واسا کو ان کو چارج کرنا چاہیے, وہ جس کسی کی بھی ہیں انہیں اسے پے کرنا چاہیے, اور تاکہ آبادی کے لوگ جو ہیں ان کو سہولت میسر ہو اور یہ نظام جو ہے یہ آگے بڑھتا رہے. تو یہ تو تھے مقامی آپ کے حالات. 2 منٹ بات کر کے پھر ایاز بھائی نے بات کرنی ہے, مجھے بھی ایک اور جلسے پہ بھی جانا ہے. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے چن لیتا ہے کام کے لیے. جب ہماری جماعت کی حکومت آئی تو جماعت کے اندر میرے کچھ تحفظات تھے جو میرے ساتھیوں کو پتہ ہیں, اور میں اس نظام کا, اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنا. اپنی جماعت میں ہوں لیکن اس کا حصہ نہیں بنا, اور یہ جمہوری رویے کی نشانی ہے. ہماری قیادت بھی ہمیں برداشت کرتی ہے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ. لیکن اللہ کے یہاں نظام اور تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں کوئی خوشامد کرنے والا آدمی نہیں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف نے دن رات ایک کیا, اور ان کی اکنامک ٹیم نے. اور ظاہر ہے کہ اس بار طویل مدت کے بعد ایسا ہوا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ تھی. تو وہ ڈیفالٹ کا اتنا خطرہ تھا, اور ایسے ایسے مطالبات پاکستان کے آگے رکھے گئے تھے ڈفرینٹ پاورز کی طرف سے کہ اگر کبھی وہ تاریخ لکھی جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, کیسے بلیک میل کرنے کی پاکستان کو کوشش کی گئی, کیسے عالمی اداروں کے اندر سپر پاورز نے چابیاں لگائی ہوئی تھی لاک کرنے کے لیے کہ پاکستان کسی طرح ڈیفالٹ کرے, اور اگر ڈیفالٹ نہ کرے تو فلاں فلاں چیز پہ کمپرومائز کرے. جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے, اس کی توفیق سے, آپ کی دعاؤں سے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے زور لگایا, ایک بھی ناجائز مطالبہ نہیں مانا, اور پاکستان کو الحمدللہ دیوالیہ ہونے کے کنارے سے نکال کے واپس لے آئے. جب یہ عمل ہوا تو مہنگائی بڑھ گئی. جب آئی ایم ایف آتا تو مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب جی رہا ہے یا مر رہا ہے. اس نے جو پیسے دینے ہیں وہ واپس لینے ہیں, جو پیسے لگانے ہیں انہوں نے ڈوبنے نہیں دینے. لیکن اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام نہ آتا تو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے پاکستان کے پاس. یہاں پہ روٹی شاید 2 یا 10 یا پتہ نہیں کتنے ہزار کی بکتی ہے ایک روٹی. یہ حالات ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے نکلے, فلڈز آ گئے, ان کا مقابلہ کیا مردانہ وار. لیکن اس کے بعد مودی نے دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی. اگر کوئی کہے وہ بیوقوف ہے تو وہ میں نہیں مانتا اس بات. انڈین لیڈرشپ بڑی ان کی ڈیپ روٹیڈ ہے, وہ ان کی فوج بھی بہت بڑی فوج ہے. لیکن آپ دیکھیں جب اللہ غلطی کرانے پہ آئے تو پہلگام کا واقعہ ہوا, وہاں پہ کچھ سیاح جو تھے ان پہ دہشت گردی ہوئی مقبوضہ کشمیر میں, وہ ملبہ سارا پاکستان پر ڈال دیا. اب یہ شروعات ہے. اللہ کے کارخانے میں رب کے پاس کوئی اور چیز لکھی ہوئی تھی, یہ بنیاد رکھی گئی. پہلی حماقت انہوں نے یہ کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا. سوچیں اگر انڈیا حملہ نہ کرتا تو کسے پتہ چلتا کہ پاکستان کی فوج اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو مٹی چٹا سکتی ہے. پتہ لگنا تھا؟ نہیں لگنا تھا, پتہ لگنا ہی نہیں تھا. ہمارے پاسپورٹ کی تو عزت ہی کوئی نہیں تھی, معافی چاہتا ہوں, ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا. اور وہ تو پیسے مانگنے جاتے تھے ہم لوگوں سے. عزت کس نے کرنی ہے ہماری؟ بڑی سیدھی سیدھی باتیں. تو جناب مودی نے غلطی کی, پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. وزیر اعظم کہتے رہ گئے کہ بھائی کوئی ثبوت لاؤ, تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لو, عالمی سالس بٹھا لیتے ہیں. لیکن مودی نے سستی مقبولیت کے لیے پہلگام پہ حملہ کر دیا. اور آگے اللہ کا کرم ہے, اللہ نے آپ کی فوج سے, آپ کی ایئر فورس سے ایسا کام لیا کہ کمال ہو گیا. اور آپ کے ایئر فورس نے 7-8 جہاز گرا دیے ان کے. اور پھر ان کی دوڑ لگی بنیے کی, اور انہوں نے امریکہ کے جا کے ترلے کی ہماری ان سے سیٹلمنٹ کرا دو, جنگ بندی کرا دو. پوری دنیا پاکستان کی بلے بلے ہو گئی. لوگوں نے کہا یار گل ہے, بڑے جڑن, بڑا لڑن.
اور صرف بہادری نہیں، ٹیکنالوجی بھی انہوں نے کول ہے. انہوں نے انڈین آرمی نو لمحہ پاتا ہے. سو پہلی بار اس نظر سے دنیا نے آپ کو دیکھا کہ آپ ان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. پہلے ہم خود مسئلہ تھے، ہر وقت تو پیسے مانگتے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ان کی فوج تو طاقتور فوج ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان سے پروٹیکشن مل سکتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہاں آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ایران کی، امریکہ اور ایران کی صلح شہباز صاحب اور فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں. یہ بھی وقت آنا تھا. پاکستان نے صلح کروانی تھی. ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جوڑی کا. ساری عرب دنیا آپ پہ اعتبار کر رہی ہے، یہاں کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا. میں حیران ہوں، معجزہ ہوا ہے. پوری عرب ورلڈ پاکستان پہ، پاکستان کی قیادت پہ اور اس جوڑی پہ اعتبار کر رہی ہے. اور اسحاق ڈار کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. یہ ٹرائیکا جو ہے اور ڈی جی آئی، میں ان کو نہیں جانتا، اور میں نے کبھی کسی ڈی جی آئی کی کوئی خوشامد نہیں کی، سب کو پتا اس بات پہ. لیکن سچ ماننا پڑے گا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ اور ڈی جی آئی کے طور پہ کمال کا کام کیا انہوں نے. تو یہ 4 لوگ اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، پھر انہوں نے تو میریکل کر دیا ہے. اللہ نے ان سے میریکل کروا دی ہے، توفیق دے دی ان کو. آج ساری دنیا پاکستان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ سعودی عرب میں ذرا غور کریں، آپ کے 18-19 لاکھ پاکستانی ہیں، اربوں ڈالر کا پیسہ، اربوں ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اب ان کی وہاں عزت ہو رہی ہے، پہلی بار عزت ہو رہی ہے ان کی. قطر میں پاکستانی ہے. یو اے ای نے جو بھی کیا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میری کسی بات سے کوئی ناراض ہو جائے گا، اچھا نہیں کیا میرے خیال میں، اتنا میں ضرور کہوں گا. مجھے تو بہت باتیں پتہ ہیں. انہیں بھی پاکستانیوں کو عزت کرنی پڑے گی. اب پاکستان ضرورت بن گیا ہے. روسی آپ کے گیت گا رہے ہیں، چینی آپ کے گیت گا رہے ہیں، یورپ سارا آپ کے گیت گا رہا ہے. اور تو اور ٹرمپ جس کی زبان اپنی نہیں ہے، ہر بندے کو گالی نکالتا ہے، وہ بھی گیت گا رہا ہے پاکستان کے. کمال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں کچھ اور تھا. مودی نے غلطی کی یا اس سے غلطی کروائی گئی، اور بات کہاں تک آ گئی. ایک بات اور ہے، جب غزہ میں خون بہ رہا تھا، ہم میں سے ہر شخص کا دل پھٹ رہا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ تکلیف تھی یا نہیں تھی؟ بتائیں آواز نہیں. کتنی تکلیف تھی؟ بہت تکلیف تھی نا. بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. یار حد ہو گئی ہے. نہ اتنے انسانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تو میں سوچتا تھا اکیلے میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ایک دو بس ہوئے گا، ایک دو مکے گا، انہوں نے کی گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سارے دعا کر رہے سن کہ کدو تہاڈا غضب اترے گا اور قہر اترے گا نہ ظالمہ تے. اس طرح ہی ہے. اگر وہ غزہ کا خون نہ بہتا تو ایران امریکہ جنگ میں یہ حالات نہ ہوتے کہ امریکہ گھٹنے ٹیکتا. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا ہے کہ غزہ کے شہداء کا لہو جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، جس میں سپر پاورز اب پتہ نہیں کتنی ہوں گی، امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا اور بہت ساری ہوں گی، اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو عنوان ہے وہ غزہ کے شہیدوں کے لہو سے لکھا گیا ہے. اور اس نیو ورلڈ آرڈر کا دیباچہ مارکہ حق میں بنیان المرصوص کے ذریعے انڈیا کو شکست دے کے کامیابی سے لکھا گیا. اور اس کا باب اول چیپٹر 1 ایرانیوں کی جرأت اور عظیمت سے لکھا گیا. کیا قوم نکلی ہے یار، مزہ آ گیا. وہ ان کی پیشانی میں شکن ہی نہیں آئی، پسینہ ہی نہیں آیا. خون دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، 2 گرتے ہیں 4 کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 گرتے ہیں 6 کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمیں یقین ہے ابھی کوئی کاغذی گولے چلیں گے، لیکن اس کے بعد یہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. یہ سیٹلمنٹ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، اور جس میں ترکی بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، قطر شامل ہے، چینی اور روسی شامل ہیں، پیس پروسیس لیڈ بائی شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل عاصم الرئیس صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور پوری ٹیم، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا ناپاک خواب ہے یہ چکنا چور ہو جائے. یہ چکنا چور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان خبیثوں کے عزائم کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ان کا خیال تھا ابراہیم اکارڈ کریں گے، ہم امریکہ کے کندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، مسلم دنیا آگے لیٹی ہوئی ہے.
بھائی وہ جو لیٹی ہوئی دنیا تھی وہ تو کھڑی ہو گئی ہے، اور تو اور مصر کھڑا ہو گیا ہے، عرب کھڑے ہو رہے ہیں. سوچا تھا کسی نے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے خیر نہیں ملنی، کٹھے ہو جاؤ. تو انشاءاللہ تعالی مستقبل نہ صرف پاکستان کا روشن ہے، بلکہ مجھے یقین ہے امت مسلمہ کا مستقبل بھی روشن ہے. تو ایاز بھائی کیسے تقریر کریں گے؟ میری تو ہو ہی گئی ہے. مجھے تو ایاز بھائی کی تقریر کی پڑ گئی تھی، میں نے تو بات کر لی ہے. تو بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بہت بات کی ہے. میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں، یہ صرف سڑکیں بنانے کا اور سیوریج کا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. بہت سربلند ہوا ہمارا پرچم، پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. بڑی ٹھنڈ پہ گئی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.